السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، کیا حال ہیں؟ یقیناً آپ گھر پر رہیے، محفوظ رہیے کہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ جس میں آپ اپنی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دے سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کے امتحانی پرچہ کے سوال نمبر 6 کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال نمبر 6، جیسا کہ آپ اس سے پہلے ایک لیکچر میں اس کا کچھ حصہ ملاحظہ کر چکے ہیں، آج ہم وہی سوال نمبر 6 جس کا تعلق ادبی اصطلاحات، جس میں شعری اصطلاحات سے متعلق ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے، جس میں آپ کے نصاب میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح، صنعت تضاد وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ کی شعری اصطلاحات میں تشبیہ سے متعلق ہے۔ تشبیہ، پہلے ہم تشبیہ کے معنی جانتے ہیں۔ تشبیہ کے لغوی معنی سے مراد لغت میں جو موجود ہیں، ڈکشنری میں جو معنی موجود ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے، وہ لغوی معنی کہلاتے ہیں۔ اگر ہم تشبیہ کے لغوی معنی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تشبیہ کے لغوی معنی ہے مشابہ قرار دینا یا مانند قرار دینا، یا ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا۔ عزیز طلباء، اسی طرح سے کسی بھی لفظ کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دوران گفتگو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم تشبیہ کے اصطلاحی معنی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی خوبی یا وصف بیان کرنے کے لیے کسی ایسی دوسری مشہور چیز کی مثال جس میں وہ وصف نمایاں ہو اور حرف تشبیہ بھی پایا جائے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم کسی چیز کی خوبی، خامی، وصف وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے جب کسی دوسری ایسی مشہور چیز کو جو زیادہ مشہور ہو، معاشرے میں زیادہ جانی جاتی ہو اور اس کے اندر وہ خاص وصف، خوبی یا برائی قدرے زیادہ ہو، نمایاں ہو، تو ہم اس چیز کو تشبیہ قرار دینا کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، بعض اوقات اصطلاحات میں الفاظ کا استعمال کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں پر کچھ۔ اصطلاح کی جمع اصطلاحات ہے جس کو ہم انگریزی میں ٹرمینالوجیز کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختلف مضامین کی ٹرمینالوجیز یا اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم علم الطبیعیات کو دیکھیں، علم القیمیہ کو دیکھیں، علم حساب کو دیکھیں، علم حیاتیات کو دیکھیں، اردو کو دیکھیں، تو سب کی اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اکثر اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی سطح پر کہ پرچہ ہو گیا، پرچہ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عام سا مطلب ہے کہ یو ہیو ڈن یور پیپر، کہ آپ کا پرچہ مکمل ہو گیا، یہ آپ نے دیکھا۔ لیکن اگر یہی اصطلاح ہم باہر تھانے میں استعمال کریں، وہاں جا کر کہ پرچہ ہو گیا، تو اس جملے کا مطلب قطعی مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو کسی مخصوص جگہ پر اپنے
اہمیت کو تبدیل کر لیتے ہیں، ان کی وقت بدل جاتی ہے۔ تو قرار دینا کسی چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے تشبیہ کہتے ہیں۔ اگر ہم تشبیہ کو شعری مثال کی مدد سے سمجھیں، اس شعری مثال میں دیکھیں علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہاں پر ہمیں صورت خورشید، خورشید کی صورت، سورج کی طرح، سورج جیسے تشبیہ ملتی ہے۔ اس کا ذکر ہم مزید آگے وضاحت کرتے ہیں۔ اگر ہم نثری مثال دیکھیں کوئی، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں تشبیہ استعمال کی گئی۔ بیٹے کے لیے یا کسی شخص کے لیے، فرد کے لیے اس کی بہادری کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک زیادہ مشہور چیز، یعنی شیر جو کہ زیادہ بہادر ہے، اس کی تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح سے تم تو چاند کی مانند چمک رہے ہو، کسی کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کو مزید نکھار بخشنے کے لیے ہم نے ایک زیادہ بڑی چیز، زیادہ مشہور چیز یعنی چاند کی سے تشبیہ دی۔ حکمران فرعون جیسے ظالم ہیں، حکمرانوں کے ظلم و ستم کو فرعون کی ظلم و ستم سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، تشبیہ کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں۔ مشبہ، مشبہ بہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ، یہ اس کے 5 اراکین ہوتے ہیں۔ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ مثال میں، جملے میں جس کے لیے مثال دی جائے مشبہ کہلاتا ہے۔ مشبہ بہ، جس سے مثال دی جائے مشبہ بہ کہلاتا ہے۔ حرف تشبیہ، جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملائے، دونوں کو آپس میں جوڑے، دونوں کا تعلق آپس میں قائم کرے، مشبہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ وجہ شبہ، وہ یعنی وجہ تشبیہ کہ کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو دی گئی مثال میں اگر ہم دیکھیں، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرد یعنی شخص جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے وہ جملے میں کیا کہلاتا ہے؟ مشبہ۔ اور اسی طرح سے جس سے مثال دی جا رہی ہے مشبہ بہ، تو اس مثال میں شیر مشبہ بہ ہے۔ حرف تشبیہ جو ان دونوں کو ملا رہا ہے وہ کون سے حروف تشبیہ ہیں؟ وہ طرح، کی طرح، مانند، صورت، جیسے، کیسی۔ وجہ شبہ بہادری، اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ بہت زیادہ نڈر یا بہادری کر دیں۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے، اگر میں شعری مثال دوں، میر تقی میر کی مشہور زمانہ شعر، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کے پھول کی پنکھڑی کی ملائمت یا نزاکت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، غور طلب بات ہے، پھول کی پتی یا گلاب کی پنکھڑی سے بالکل بھی تشبیہ نہیں دی جا رہی، اس کی نزاکت سے، اس کی ملائمت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ارکان تشبیہ نکال سکتے ہیں کسی بھی انڈیا۔ تو یہ ہمارا تشبیہ کا چیپٹر مکمل ہوا۔
اسی طرح سے عزیز طلبہ، ہمارا دوسرا موضوع یا ہماری دوسری ادبی اصطلاح ہے استعارہ۔ عزیز طلبہ، استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مستعار لینا یا ادھار لینا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی کسی لفظ کو مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہوں، جبکہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق تو موجود ہو مگر حرف تشبیہ نہ پایا جائے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں ہر لفظ کے تقریباً دو معنی ہوتے ہیں، ایک مجازی معنی، ایک حقیقی معنی۔ مجازی معنی جو ہم اصل معنی کے بجائے استعمال کرتے ہیں، حقیقی معنی تو حقیقی معنی ہوئے جو اصل معنی کے بجائے کسی دوسرے لفظوں میں کسی بات کو استعمال کیا جائے، کسی لفظ کو استعمال کیا جائے، کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں مجازی معنی۔ جب آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ اس کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ اگر ہم استعارہ کی شعری مثال دیں تو دیکھیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ چراغ استعارہ۔ نثری مثال، تم تو شیر ہو۔ اس سے قبل ہم نے تشبیہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ تم تو شیر جیسے بہادر ہو، کہ تم شیر کی مانند بہادر ہو۔ تو کی مانند یا جیسے کا لفظ جو حرف تشبیہ ہے، حرف تشبیہ ہے، اگر ہم اس کو جملے میں سے منہا کر دیں، نکال دیں، حذف کر دیں تو پھر ہمارے پاس استعارہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ لکھا تھا کہ حرف تشبیہ نہ پایا جائے، آؤ میرے چاند کھانا کھا لو۔ اب ماں نے اپنے بچے کو چاند جیسا نہیں کہا بلکہ پورا چاند کہہ دیا۔ ہندوستانی حکمران فرعون ہیں، پورا فرعون کہہ دیا ان کے خصلتوں کی وجہ سے، خصائل کے بنا پر۔ عزیز طلبہ، تو ہم نے ان نثری اور شعری مثالوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جب کسی ایک شے کو کسی وصف یا خوبی کسی دوسری چیز شے کے لیے پوری کی پوری لے لی جائے اور اس کو ہو اس جیسا نہیں وہی قرار دے دیا جائے تو اس چیز کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز یا شے کی خوبیاں پوری کی پوری لے لی جائیں تو حرف تشبیہ نہ ہو تو ہم اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اگر ہم استعارہ کو غور سے دیکھیں تو ارکان استعارہ ہمیں ملتے ہیں کون کون سے؟ مستعار لہو، مستعار منہو اور وجہ جامع۔ یہ تین اراکین ہیں استعارہ کے۔ مستعار لہو کیا ہوتا ہے؟ جملے میں، مثال میں، وہ شخص، چیز یا شے جس کے لیے بات کی جا رہی ہو، جس کے لیے کسی دوسری چیز کی خوبیاں، خامیاں، صفات وغیرہ لی جائیں، جو جس کے لیے بات کی جا رہی ہو۔ جیسے اس جملے میں اگر ہم دیکھیں، وہ تو شیر ہے، تو ہم یہ بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کے لیے۔ تو یہ وہ کیا ہوا؟ مستعار لہو۔ بھائی نہیں، مستعار منہو، یعنی جس سے ادھار لی جا رہی ہیں خصوصیات، خوبیاں، خامیاں، جس سے مثال دی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے اس جملے میں؟ شیر۔ شیر کی خوبی کو وہ کے لیے لیا جا رہا ہے، تو شیر کیا کہلائے گا؟ مستعار منہو۔ وجہ جامع، مشترک صفت، مستعار لہو اور مستعار منہو کے بیچ کے درمیان مشترک صفت جس کی بنا پر ہم مستعار لہو کے لیے مستعار منہو سے خصوصیات، خوبیاں یا خامیاں لے رہے ہیں، وہ وجہ کیا کہلاتی ہے؟ وجہ جامع یا مشترک صفت، جس کو ہم، جیسا کہ وہ اور شیر کے درمیان استعارے کا تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے؟ اس کی بہادری کی وجہ سے، شیر کی بہادری کی وجہ سے ہم اس کو
استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں تک اگر ہم دیکھ لیں، اس کا اگر ہم استعارہ لغوی معنی مسا لینا یا ادھار لینا، اصطلاحی معنی کسی لفظ کے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہوں، جبکہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو موجود ہو مگر حرف تشبیہ نہ پایا جائے۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ آج ہمارا تشبیہ اور استعارہ کا یہ بیان مکمل ہوا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال اٹھ رہے ہوں اور کچھ پیچیدگی ہو یا اگر آپ کچھ مزید سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ بلا تکلف رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہم ہر ممکن مدد کریں گے۔ خوش رہیے، گھر پر رہیے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اس کی مشق کیجیے، کیونکہ مشق ہی جو ہے وہی واحد حل ہے آپ کے امتحان کی تیاری کا۔ والسلام۔